8 سال کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت سلامت نہیں ہے. باضابطہ کوئی ایک سنگٹھن اعلان کرتی ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو اپنی بہو بناؤ, 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو, 5 لاکھ روپے ہم سے لے لو. یہ ساری چیزیں کیا آپ نہیں سن رہے ہیں؟ باضابطہ طور پر ابھی ایک رپورٹ میں 8 لاکھ مسلمان بچیوں کی بات بتائی گئی کہ انہیں مرتد بنایا گیا, مندروں میں لے جا کر ان کے ساتھ شادیاں کی گئی. ان میں سے کئی ایسی ہیں صرف اور صرف مزہ چکھ کر کے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ایک بار جب دھبا لگ جاتا ہے تو اسے اپنی قوم بھی نہیں قبول کرتی. اور پھر وہ ایسی, میں آج سے 1 سال پہلے کی بات بتاؤں, دلی میں ایک صاحب اب بھی موجود ہیں, انہوں نے یہ بات رو کر کے ہم سے کہا کہ کئی مسلمان بچیاں ایسی ہیں جن کی میری دبئی میں ملاقات ہوئی, دبئی میں ملاقات ہوئی, روتی رہیں. اور ان کا حال کیا تھا؟ کہا ہمارا صرف افیئر تھا کالجز میں یا باہر, اور کچھ نان مسلم کے ساتھ افیئر کر کے ہم اپنے گھروں سے مخالفت لے کر ان کے ساتھ بھاگ آئیں. انہوں نے شادی تو کیا لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہمیں یہاں لا کر بیچ دیا. اب تک ہم کوٹھے پر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ماں باپ کو خبر تک نہیں ہے, کئی تو مر گئی. میرے عزیزو, یہ حالات کیوں ہوئے؟ یہی وہ امام کی بات یاد آتی ہے, تم نے نبی پاک کی عزت پر جو خاموشی اختیار کی تو پھر تمہارے گھروں کی عزت کب سلامت رہنے والی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف چند گھروں کی لوٹ مار ہے؟ یہ چنگاریاں ہر گھر تک پہنچیں گی, ہر گھر تک پہنچیں گی. آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش والے کٹر لوگ ہیں, وہاں صرف گوشت کے نام پر مار دیتے ہیں. ارے وہ زہریلی ہوا یہاں پہنچنے میں ٹائم نہیں لگنے والا ہے, وقت نہیں لگے گا. اب تک تو کرناٹک, کیرلا کو ایجوکیٹڈ سٹیٹس میں بتایا جاتا تھا, یہاں کے لوگ سیکولر دماغ والے ہیں اور سب مل جل کر رہتے ہیں, یہاں فسادات نہیں ہوتے. لیکن آج پوری دنیا میں حجاب کا مسئلہ اگر چھڑا ہے تو یہ ہماری زمین ہے. یہیں سے یہ کٹرواد کہاں سے آئے, یہ ان کے اندر زہر اور نفرت کہاں سے آئے؟ آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ جو 4000 کلومیٹر دور نفرت رکھتا ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر پہ آنے کے لیے منٹ بھی نہیں لگیں گے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج حالات. اس لیے میرے عزیزو, جینا ہے تو بے خوف ہو کر جیو. ادخلوا فی السلم کافہ, رب نے قرآن میں فرمایا تم پورے کے پورے اسلام میں تو آ جاؤ, تم اپنے چہروں کے ساتھ آ تو جاؤ, تاکہ تمہارے پاس منہ تو رہے رب کی بارگاہ میں رحمت مانگنے کا, تمہارے پاس چہرہ تو رہے مدد مانگنے کا. ہاتھ اٹھاتے ہو, بھیک مانگتے ہو کہ اے اللہ ہماری مدد کر, تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے نہ آئے یہ بعد کی بات ہے. لیکن میرے عزیزو, چہرہ دیکھ کر فرشتے کیا کہیں گے؟ تو کس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ تو کس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ ایک طرف خالق کو بھی سجدہ اور دوسری طرف شیطان سے بھی یارانہ تیرا. بتا رب کی بارگاہ میں کس سے محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز میں کہتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر مت چلا. تم ہر مسجد میں اللہ کو یہ کہہ کر جاتے ہو اور باہر جا کر تمہارا لباس, تمہارا چہرہ, تمہارا پہناؤ سب تو یہود و نصارہ کا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا؟ کچھ تو تمہیں اپنے دلوں سے تبدیل کرنا ہوگا. آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں ان نوجوانوں کے لیے جو ماڈرن بن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر لے گا. یہ ملا لوگوں کو چھیڑتے ہیں نا, داڑھی والوں کو لوگ چھیڑتے ہیں, ٹوپی والوں کو چھیڑتے ہیں, مذہبی لوگوں کو چھیڑتے ہیں. ارے اس زہریلی کافر جماعت کو آپ نے دیکھا نہیں, جنہوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے پچھلے 30-40 سال سے پوجا پاٹ کی ہے, انہیں بھی یہ نہیں بخشتے. چاہے وہ بالی ووڈ کا ہیرو ہو کہ ہالی ووڈ کا ہیرو ہو, جس نے سارا کچھ بدل بھی لیا, نام اگر مسلمان ہے تب بھی یہ تمہیں ہضم نہیں کر سکتے, یہ تمہیں ہضم نہیں کریں گے. عزیزان گرامی وقار, آپ کیا سمجھتے ہیں اس تیاگی کو جو بدل کر کے گیا ہے وہ جماعت قبول کر لے گی؟ وہ جماعت قبول کر لے گی؟ وہ اپنے دلتوں کو آج تک قبول نہیں کر سکے, ایک مسلم کو کہاں قبول کریں گی؟
حالت بعد میں یہی ہوگی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کے بھی نہیں رہے ادھر کے بھی نہیں رہے۔ اسی لیے ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو آج دنیا میں تھوڑے سے اپنے چہرے کو بنانے کے لیے اپنے نبی کو چھوڑ دیا اور لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ دنیا تو تمہاری موت تک کبھی راضی نہیں ہو سکتی، لیکن قبر میں جاؤ گے تو اس رسول کو راضی کرنے کا کیا گیا؟ وہ بھی تو راضی، ان کو بھی راضی نہیں کر سکے، پھر آخر جیے کس کے لیے؟ دونوں چیزیں ہاتھ نہیں آ سکی تمہارے، نہ حضور کو راضی کر سکے نہ دنیا کو راضی کر سکے۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ تم جبہ پہنو تو انہیں اعتراض، ٹوپی پہنے تو اعتراض، ارے ننگے گھومو تو بھی اعتراض، کبھی تم سے یہ راضی ہو ہی نہیں سکی۔ مسلمان بچیاں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ حجاب پہننے سے ان کو تکلیف ہے، اٹھا دیتے نکال دیتے حجاب، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم دوپٹے کے ساتھ جاؤ تب بھی انہیں نفرت ہے۔ مسئلہ حجاب کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارے ایمان کا ہے، تمہارے اسلام کا ہے۔ جب تک اسلامی نام تمہارے ساتھ ہے، ظالم اور زہریلے لوگ تمہیں کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے مولا کے فرمان پر آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسی گھر میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ چوکھٹ پر کھڑے ہو ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر کر کے، آ تو جاؤ، ساری بارشوں سے مولا تمہیں خود بچا لے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی کہا تھا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو سب ماننے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، لیکن کمال یہ ہے اے مومن، حضور کو آج ہی مان لے، آج ہی ان کو اپنا آقا و مولا تسلیم کر لے، آج ہی ان کو اپنا داتا و والی سب تسلیم کر لے، آج ہی اس حضور کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ ہم نے عزتیں دیکھی ہیں حضور کے قدموں میں، ہم نے عزتیں دیکھی ہیں حضور کے دیوانوں کی، ہم نے عزتیں دیکھی ہیں حضور کے غلاموں کی۔ وہ جس کائنات میں بھی گئے ہیں، انسان تو انسان، درند و چرند و پرند بھی ان کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ یہ تو مخلوقات کی بات ہے، دنیاوی اللہ کے ملائکہ بھی اس غلام مصطفیٰ کو سلام بھیجا کرتے ہیں۔ عزت تو ہم نے دیکھی ہے اس نبی کے دامن میں، عزت تو ہم نے دیکھی ہے ان کے قدموں میں۔ ایک امریکہ کا بڑا پروفیسر ہے، وہ بڑے راگ الاپ رہا تھا کہ ہم نے وہ کر دیا، پیٹرول میزائل بنا دیا، ہم نے بڑی بڑی کمپنیاں ایسی بنائیں کہ ہم نے موبائل بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا، ایسے مشینیں بنائیں کہ ہم نے سورج کی روشنیوں کو قید کر کے کرنٹ بنا دیا، زمین کے سیال مادے کو نکال کر کیمیکل بنا دیا، دنیا میں کیا نہیں بنایا ہم نے۔ ایک مومن عالم دین نے کہا آپ نے سب کچھ بنایا ہے، میں آپ سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، مجھے آپ سے ایک ایسا آدمی چاہیے، ایک ایسا آدمی چاہیے جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا تک نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری تک نظر آئے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں ایسا بھی کوئی ہوتا ہے، ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز کا پیر و مرشد ہوتا ہے۔ اس غریب نواز کے آنکھوں پر دو انگلیاں رکھ کر کے خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تھا بیٹا معین الدین اوپر دیکھو کیا کیا دکھتا ہے۔ معین الدین نے کہا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش خدا تک سب نظر آ رہا ہے اور زمین کے ساتوں طبق کے ساتھ تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ اس امریکی پروفیسر سے اس عالم ربانی نے کہا بس مجھے ایک انسان ایسا چاہیے آپ کی فیکٹری کا، ایک انسان ایسا چاہیے۔ اس نے کہا ہم مشینیں بناتے ہیں، انسان نہیں بنتے۔ کہا پھر انسان کہاں بنتے ہیں؟ وہ صرف گنبد خضرا کی چھاؤں میں بنتے ہیں۔ انسان جو بنتے ہیں وہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بنتے ہیں، ٹوٹی چٹائی پر بھی بیٹھے تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہاں ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مشینیں بنانے والا انجینئر بہت ٹاپ پر پہنچ گیا؟ میرے عزیزوں دنیا کے میٹل پر تو یہ ترقی کر لیا، اپنی روح کی ترقی کر نہ سکا، اپنے آپ کی ترقی نہ کر سکا۔ لیکن ہم نے اس بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والوں کو دیکھا ہے، وہ بلال جو زندگی بھر مکہ کے بڑے بڑے امیروں کے غلام رہے، آزاد ہو کر مصطفیٰ کے قدموں میں کیا آئے، 6 سال نہیں گزرے تھے، وہی بلال ہے جسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا،
فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا. یہ ہے عزت. اس سے بڑی اور کیا عزت چاہیے؟ ہم نے عزت دیکھی ہے حضور کے غلاموں میں, ہم نے عزت دیکھی ہے رسول اللہ کے قدموں میں. آپ 1000 پاؤڈر لالی لگا کر کے نوجوان آئے, ہینڈسم بن کر کے دکھائے. تمہاری جوانی میں ہو سکتا ہے تم چمک لوگے, ہو سکتا ہے تمہاری جوانی میں جب تک جسم محفوظ ہے, تمہاری باڈی سلامت ہے, تم لوگوں کو دکھا کر کہہ سکتے ہو میں اسمارٹ ہوں, ہینڈسم ہوں. عمر ڈھلنے دو, تھوڑی عمر جائے گی, چہرے پر جھریاں, کمر ٹیڑھی ہو جائے, بالوں میں سفیدی آئے, آنکھوں کی بینائی کم, دانت ہلنے لگے, دنیا تو چھوڑو دیکھنا ہی چھوڑ دے گی. تم خود اپنا آئینے میں منہ دیکھنا چھوڑ دو, تمہیں خود اچھا نہیں لگے گا میں کیسا تھا اب کیسا ہو گیا. دنیا تو چھوٹ ہی جاتی ہے, اچھے اچھوں کو دنیا چھوڑتی ہے. یہ دنیا حسن کی پیروکار ہے اگر, تو جب تک حسن ہے دیکھتی ہے. گیا حسن تو سب ختم. نہ جوانی میں لڑکیاں نہ جوانی میں لڑکے جو عروج پر تھے وہ بڑھاپے میں کوئی مقام نہیں رکھتے, ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی. اب ان کے ارد گرد وہ جھمیلے نہیں ہوتے, سب ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اپنی عزت تلاش کی تھی, تو جب تک تھی دنیا عزت مل رہی تھی. لیکن جنہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں عزت ڈھونڈی, حضور پاک کے قدموں میں جنہوں نے عزت ڈھونڈی, میرے عزیزو ہم نے دیکھا ہے ان غلاموں کی اگر عمر 70-80 سال کی بھی ہو جائے, 70-80 سال کی بھی ہو جائے, ایک عالم ربانی کی عزت میں اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آتی, کوئی کمی نہیں آتی. ہم نے اپنے مرشد حضور تاج الشریعہ کو دیکھا میرے عزیزوں, جن کی عمر 75 سال کی ہو گئی. آج حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب موجود ہیں, ادام اللہ اتبانو, اللہ اور لمبی عمر کرے. محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب موجود ہیں. ان کی عمریں اب 80 کو کراس کر چکی, 80 کو کراس کر چکی. میں نے دیکھا ہے انہیں اگر سب سے زیادہ کوئی دیکھتا ہے تو وہ سب سے زیادہ نوجوان طبقہ دیکھتا ہے. اے نوجوانوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, یہ بوڑھے کیا تمہیں خوبصورت لگتے ہیں؟ ان کے دلوں سے پوچھو, یہ خود بتائیں گے. ہزاروں کا حسن ایک طرف, اس مرشد کا حسن اپنی طرف. اس لیے کہ انہیں جو حسن ملا ہے وہ دنیا سے نہیں, وہ حضور کے قدموں سے ملا ہے. یہ عزت نہ کم ہوتی ہے اور نہ گھٹتی ہے, بلکہ ہر عمر کے بعد بڑھتی ہی جاتی ہے. یہاں ہوتا ایسا ہے کہ ریٹائرمنٹ ملتی ہے دنیا میں, 60 سال کے بعد آپ گھر بیٹھو, اس لیے کہ آپ دماغ سٹیا جائے گا, الٹے سیدھے فیصلے کرو گے. بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو لوگ پوچھنا چھوڑ دیتے, ارے میاں بوڑھا ہو گیا, پگلا گیا, سٹیا گیا, کیا کیا باتیں کرتا ہے. یہ دنیا کے حالات ہیں. لیکن میں دین کی بات بتاؤں, حضور کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اسی سے فیصلے کرائے جاتے ہیں. جتنا بوڑھا ہوگا اتنے ہمارے اکابرین میں سے ہوگا, جتنی عمر والا ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے مقامات بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن بحمدہ تعالی حضور کے غلاموں میں ایک کو بھی میں نے پاگل ہو کر مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, پاگل ہو کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 25 صفر کا دن ہے جس دن ان کا انتقال ہو رہا ہے. وہ کئی دن سے نزع کے عالم میں تھے, وہ نزع کے عالم میں تھے. سکرات کسے کہتے پتہ ہے؟ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا, بیوی کو نہیں پہچانتا, سکرات اسے کہتے ہیں. جمعہ کا دن ہے, 2:38 پر آپ کا انتقال ہوا, مشہور ہے. لیکن اسی دن کی بات ان کے شاگرد صدر الشریعہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں حکیم امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ, کہتے میں دارالافتاء میں فتویٰ لکھ رہا تھا, مجھے ایک عبارت نہیں مل رہی تھی کس کتاب میں, ریفرنس مجھے چاہیے تھا. لیکن اعلیٰ حضرت بیمار تھے, کئی دنوں سے بیمار تھے. لیکن میرے بس کا بھی کام نہیں تھا, لائبریری ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا, مجھے مل نہیں رہی تھی. سوچا کہ ایک بار زحمت دے دوں. آئے, یہ 12 بجے یا 11 بجے کا وقت تھا جمعہ کا, اذان سے پہلے کی بات ہے. اندر آئے تو عورتیں موجود تھیں, عورتوں کو گھر میں بھیجا گیا. اعلیٰ حضرت سے کہا گیا آپ کے شاگرد صدر الشریعہ آئے. اعلیٰ حضرت نے انہیں آنے کی اجازت دی. کہا مولانا کیسے آئے؟ کہا کہ حضور ایک فتویٰ لکھ رہا تھا اور اس میں ایک لائن مجھے نہیں مل رہی کس کتاب میں. اعلیٰ حضرت نے کہا جاؤ فتاویٰ شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس پر یہ لکھی ہوئی. یہ وہ وقت ہے جسے سکرات کہتے ہیں, یہ وہ وقت ہے جسے نزع کہتے ہیں. صدر الشریعہ کہتے ہیں میں جلدی سے واپس آیا,
दारुल इफ्ता में बैठ कर के मैंने वही किताब उठाई, जो वॉल्यूम, जो जिल्द नंबर आपने कही, वही सफ़ा खोला तो ऐन उसी लाइन में मुझे वो इबारत मिल गई। मैं फतवा कंप्लीट किया था कि यहाँ से ऐलान होने लगा आला हजरत का इंतकाल हो चुका है। मेरे अजीजों, ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि दुनिया के अंदर हवस में रहने वालों को हमने देखा, इनके जाने का वक्त क्या होता है, वो अपने अजीजों को भूल जाते हैं, वो अपनों को नहीं पहचान पाते। लेकिन जो रसूलुल्लाह के कदमों में फना हो गया, आखिरी सांस तक मौला उसके दिमाग की भी हिफाजत करता है, उसके अकल की भी हिफाजत करता है, उसके हुस्न की भी हिफाजत करता है। इसीलिए उनकी मान लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐ मोमिनो, इतना अपनी जिंदगी का खासा बना लो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज के इन हालात का सबसे बड़ा जो हल है वो यही है कि हुजूर के कदमों में आ जाओ, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे मुसलमान तो हो जाओ। तुम अपने घरों से इनकलाब शुरू करो। औरतों के हिजाब के लिए आज जो आवाजें उठाई जा रही, इन दरिंदों को जरूरत किस बात की कि हम जो पहने तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम नंगे भी रहते हो तो हम कहाँ कहने जाते हैं, तुम क्या कहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हमने कभी कहा? कभी किसी ने पेशाब पी लिया, गोबर खा लिया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या फर्क पड़ता है? आजाद मुल्क है, तुम जो खाना चाहो, जो पीना चाहो कहो। लेकिन इन दरिंदों को तकलीफ हर मुसलमान से होती है। तुम गोश्त नहीं खा सकते, तुम टोपी नहीं पहन सकते, तुम दाढ़ी नहीं रख सकते, तुम दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती, वो हिजाब नहीं पहन सकती, एक टीचर लब पे आती है दुआ नहीं पढ़ सकता, एक मस्जिद का इमाम तन्हा सफर नहीं कर सकता। हालात अभी गुजरात में ऐसे हैं कि एक साहब हमारे साथ रहते हो, कहते मैं गांव में गया तो पूरे गांव वालों ने घेर कर कहा आपसे खरीदो फरोख्त हमारे लिए जायज नहीं, हमारे मुखिया ने ऐलान कर दिया मुसलमान से खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। ये जहर है, ये जहर है। मेरे अजीजों, इन्हें कुरान पसंद नहीं, इन्हें रब्बे जुल जलाल के नाम पसंद नहीं, हुजूर पाक का नाम पसंद नहीं, हर चीज हमारी नापसंद है, तो फिर तुम किसके पीछे लगे हुए हो? कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। जो कौम दुश्मनी में तुल रही थी, तुम उसको राजी करने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे। ऐ मुसलमानों, आज अगर किसी को राजी करना है तो वो मौला को राजी कर लो, वो सिर्फ एक सजदे में राजी होता है। उस रसूल को राजी कर लो जो एक दुरूद में राजी होता है। और इस दुनिया पर पूरी ताकत भी झोंको, ये नहीं राजी होगी तुमसे, ये राजी नहीं होगी। हिजाब के मसले को आप ये समझ रहे प्रोटेस्ट करने से खत्म हो जाएगा, हम अपनी ताकत दिखाएंगे? नहीं मेरे अजीजों, अहद तो ये करो, गलतियां हमारे घरों से थी, अब हमारी हर बच्ची हिजाब में आएगी, हमारी हर बच्ची हिजाब में आएगी। अब पाबंदी करो और उसके बाद देखो फिर अल्लाह ताला की मदद कैसी होती है। एक बार जब तुम्हें हुक्म दिया मौला ने कि इस तरह से तुम ढल जाओ मेरे नबी के अखलाक में, फिर होगा क्या? कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। गर तुम निकल आओ एक बार नारे तकबीर के साथ, बस इतनी जरूरत है। तुम सिर्फ एक नारा भी लगाओ तो कई लोगों के चूल्हे हिल जाएं, कई लोगों के तख्त हिलने लगे। लेकिन उस नारे की बात कर रहा हूं मैं जो ईमान के साथ निकले, जो रसूल पाक की मोहब्बत में निकले, जो इखलास के साथ निकले। हमने आज भी देखा है एक सदाए अल्लाहु अकबर में इतनी ताकत है कि मौला अगर चाहे तो पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में बुज़दिली को खत्म फरमा दे। उस रब्बे जुल जलाल के नाम में वो पावर है कि एक भी तुम हो अगर, एक भी तुम हो अगर, सिर्फ यही तो बात थी हम देख रहे हैं। रब्बे जुल जलाल के नाम ही की तो बरकत है कि 40 कुत्ते भी मेरी एक बहन का कुछ ना कर सके, कुछ ना कर सके, कुछ ना कर। अरे वो कराटे मैन नहीं थी, कराटे वुमेन नहीं थी, और ना ही जो है ताकत बनाई हुई कोई खातून थी। हाँ, हमारे पास जो ताकत है वो अल्लाह अकबर की ताकत। हमारे पास जो ताकत है, जंगे यरमौक में जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या नारा लगवाया था? कहा था कि अपनों और गैरों को पहचानने के लिए एक ही नारा, या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह। इसमें ताकत इतनी थी, इतनी ताकत थी कि गैरों के चूल्हे हिलते थे। लेकिन ये कब हो? जब ईमान के साथ हो, जब इखलास के साथ हो।
آج تم بدل لو کہ میرے کان اب یہ فلمی نغموں کے آوارہ گردی کے گانوں کے پیروکار نہ ہوں گے. میں سو جاؤں گا یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں اٹھوں گا صلی علی کہتے کہتے. میری زندگی میں تبدیلی آ جائے, انقلاب آ جائے. آج سے میں قرآن پڑھ کر کے سوؤں یا قرآن سن کر کے سوؤں گا, اٹھوں گا تو میرے کانوں میں نغمے رب ذوالجلال کے گنگنائے جا رہے ہوں. حضور پاک کی محبت میں جیوں گا اور دنیا سے جاؤں گا بھی تو حضور پاک کی محبت میں جاؤں گا. یہ عہد کرو میرے عزیزوں, پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. ایک بشارت دے کر جاتا ہوں, آخری میری بات, خوشخبری بھی یہ دے کر جاتا ہوں. حالات خراب ہوں گے اور حالات خراب ہوں گے, یہ زہر بھرے گا, اس لیے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب کچرا اور اچھی چیزیں مل جائیں تو انہیں چھانٹنے کے لیے مولا تعالیٰ سختیاں نازل کرتا ہے. منافقین کا کچرا نکل جائے گا اور پیوریٹی والے ایمان والے باقی رہ جائیں گے, مخلصین باقی رہیں گے. تم ثابت قدم رہنا, میری یہ بشارت سن کر کے جاؤ. یہ حالات کی جو تبدیلی ہے وہ یوں ہی نہیں, وہ امام مہدی کے ظہور کی علامت, وہ امام مہدی کے ظہور کی علامت یہ ہے. پوری دنیا میں جو حالات بدلے ہوئے ہیں وہ یوں ہی نہیں, وہ امام مہدی کے ظہور کی علامات ہے. ہم نے مکہ سے, مدینے سے, بغداد سے, ہر علاقے سے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا ہے. اب پھر ہمارا یہ وجدان کہتا ہے وہ وقت آنے والا ہے جب افریقہ کی سرزمین ہو, امریکہ کی سرزمین ہو, ہندوستان کا کوئی چپا ہو, یہاں سے اگر کوئی آواز گونجے گی تو اللہ اکبر کی گونج, اور اگر کوئی نعرہ ہوگا تو لبیک یا رسول اللہ ہی ہوگا. اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں, اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. دیکھنا چند دنوں کے بعد انقلاب آئے گا, لیکن شرط اتنی ہے کہ خوف کو نکالو, ڈر کو نکالو, اس لیے کہ تمہارا تعلق کسی چور قوم سے نہیں ہے, تمہارا تعلق کسی